ان کے اوپر واقع نوح علیہ السلام کا تعارف ہو چکا ہے آراف میں. اذ قال لقومه یا قوم، جب فرمایا اپنے لوگوں سے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم کو میرا کھڑا ہونا، وتذکیری میری نصیحتیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ. تقریر کا ایک انداز قیامن بھی ہے. مولانا احتشام الحق مرحوم کھڑے ہوتے تھے ممبر کے ساتھ اور رومال کندھے پہ سفید، کبھی ایسا کبھی ایسا، کبھی بیٹھ کر تقریر نہیں کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. دارالعلوم حقانیہ میں سالانہ جلسہ تھا، بہت زبردست جلسہ ہوتا جامعہ اور دونوں کا. تو کوئی مسئلہ تھا اس وقت حکومت سے متعلق، تو سب لوگ کہتے تھے کہ مولانا احتشام الحق بیان کریں گے. وہ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کے علماء باخبر سمجھے جاتے ہیں. مولانا کو 3 بجے کے قریب رات کو ٹائم ملا اور مولانا کھڑے، دنیا ان کو سننے آئی تھی. خطبہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، آج تک یاد ہے یہ شعر پڑھا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ میں شہر کراچی میں رہتا ہوں، مجھے حکومت منہ میں دے دیا، خواہ گرفتاری کروانا پریشان. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، دنیا سمجھ گئی. لیکن مولانا نے حق بیان کیا، جیسے مسئلے کا حق تھا مکمل وضاحت کی. ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. مفتی محمود ایئرپورٹ سے باہر آئے، ہر جگہ نماز جمعہ ہو چکی تھی. لوگوں نے کہا اپنی پڑھ لے آپ ظہر، آپ مسافر ہے. فرمایا کہیں نہیں مل سکتی. ہم نے کہا احتشام الحق صاحب کیا کہا، چلو. تو بنوری ٹاؤن سے قریب ہے بالکل. جب ہم چلے گئے، مولانا ممبر کے ساتھ کھڑے تھے اور بڑے موج سے، چمکتی ہوئی سفید ٹوپی سر پہ کھڑی ہے اور سفید رومال بالکل چمک دمک والا، اور لاٹھی بھی ایک ہاتھ میں ہلکی سی خوبصورت، ایسا اور ایسا. تو ایسا دیکھا تو کہا جہاں تک مجھے یاد خیال آتا ہے ہمارے یہاں مفتی محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں، لہذا اس کے بعد ان کا بیان ہوگا اور آج کا خطبہ بھی وہ دیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے. پھر مفتی صاحب نے 1 گھنٹہ اسی طرح وہیں کھڑے ہو کے تقریر کی. اور حضرت کی تقریر کا عنوان تھا علماء مشرق اور مغرب میں ایک ہے، علماء کے قلوب ایک ہے، علماء کا مقصد حیات ایک ہے. اور پھر مقصد حیات پر کلام کہ مقصد حیات کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد زمانہ. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مفتی صاحب کے دل میں اپنے علماء کے لیے بڑا احترام تھا، بڑی بڑی باتوں پر خفا نہیں ہوتے تھے، بالکل نہیں خفا ہوتے تھے، سب کو اپنا سمجھتے تھے. وہ مقام اس مقام کے آدمی تھے. ان کان کبر علیکم مقامی، اس تفسیر کے مطابق مقامی کا مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے. اگر تم کو میرا کھڑا ہونا تقریر کے لیے اچھا نہیں لگتا. دوسری تفسیر، مقام سے مراد مقام اور مرتبہ. اے لوگوں، اگر میرا یہ مقام اور مرتبہ نبوت تم کو اچھا نہیں لگتا اور وہ جو میں نصیحتیں کرتا ہوں اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، پس اکٹھے کرو اپنے معاملے کو اور اپنے معبودوں کو بھی لاؤ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے تمہارا معاملہ کسی اندھیرے میں. ثم اقضوا الی، کرو فیصلہ میرے خلاف، ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت مت دو، مجھے اللہ بچانے والا ہے. ہمارے اس محلے میں ایک بزرگ افغانی رہتا تھا، بہت بیمار تھا آخر میں. تو میں نے ایک دن پوچھا کیا حال ہے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. میں نے کہا پھر توکلت علی اللہ. دوائی خری وینا میں پرہیز کے وینا میں بیا بس توکل بہت ہے، توکلت علی اللہ. بہت بڑا خزانہ ہے یہ کہنا کہ خدا پر میرا بھروسہ ہے. حدیث شریف میں ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں اونٹ کا گھٹنا باندھوں یا صرف توکل کروں؟ فرمایا عاقل ہو ثم توکل ہو، اونٹ کا گھٹنا تیرے ذمہ، وہ باندھ دو پھر توکل کرو.
تو مفسرین نے اس سے مسئلہ نکالا کہ توکل کا معنی ترک الاسباب نہیں ہے، توکل کا معنی ہے ترتب الاسباب و عدم الاعتماد. اسباب کر لو لیکن اعتماد مسبب پر لو. یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے منہ موڑا فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ میں مانگتا نہیں تم سے اس تبلیغ پر اجر. دیکھو اس زمانے میں تبلیغ ہو رہی ہے 5000 سال پہلے، حضرت نوح کہتے کوئی اجر نہیں ہے، یعنی چند نہیں چاہیے بندہ چاہیے. اور 5000 سال بعد بھی تبلیغ والے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے. الحمدللہ. اس سے اندازہ لگاؤ کہ واقعی انبیاء کا مشن ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر، وہ مجھے بہترین دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، یعنی گردن نہادوں میں سے، ماننے والوں میں سے. فَكَذَّبُوهُ لوگوں نے تکذیب کی حضرت کی. فَنَجَّيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی حضرت کو. وَمَن مَّعَهُ جو ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی میں. اس قصے کو بطور دلیل کے مختصر ذکر کیا. ہود کے اندر 2 رکوع میں آ رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ہم نے بنایا ان لوگوں کو قائم مقام. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جو تکذیب کرتے تھے میری آیتوں کی. فانظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسے انجام رہا ڈرائے ہوئوں کا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم پھر بھیجا ہم نے حضرت کے بعد اور پیغمبر ان کی قوموں کے ہاں. فجاؤہم بالبینات پس آئے وہ اپنی قوموں کے پاس معجزات لے کر. یہ ایک سوال ہوگا کہ نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر آئے؟ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے ہیں. فما كانوا ليؤمنوا پس نہ تھے یہ لوگ کہ ایمان لائے. بما كذبوا به من قبل جس کی تکذیب کر چکے تھے پہلے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين یوں مہرے لگاتے ہیں تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. نوح کا قصہ ذکر کیا کیونکہ نسل انسانی بعد طوفان نوح سے چلی ہے، اور واقعہ زیادہ انسب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اسرائیل بہت زیادہ دعوے دار تھے مذہب کے.